اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے کلاس؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا، آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے بیٹا۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 24 ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اور ہم احادیث کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 24 ہے اور یہ بھی احادیث سے متعلقہ ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس سے قبل ہم 14 احادیث مکمل کر چکے ہیں ترجمہ اور تشریح کے ساتھ، اور سورہ بقرہ کے 5 رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں۔ 15 کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم سٹاپ کر دیں گے، لیکن اس ویک میں ہم احادیث کو لے کر چلتے ہیں 15، 16 اور 17 انشاءاللہ 17 حدیث پہ ہمارا یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ اور 17 کے بعد اس طرح کریں گے، اگر ہم نیکسٹ ویک بھی احادیث کا رکھ لیں اور 3 احادیث اگر ہماری نیکسٹ ویک میں بھی ہو جائیں تو 20 احادیث ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ہماری 40 میں سے 20 احادیث یعنی احادیث کا آدھا کورس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلی حدیث کی طرف، جو آج حدیث نمبر 15 ہے بیٹا، اور بہت امپورٹنٹ حدیث، حقوق سے متعلقہ، حقوق العباد سے متعلقہ، ہمارے معاملات سے متعلقہ اور آداب معاشرت سے متعلقہ۔ حدیث نمبر 15 ہے آپ کے سلیبس میں، غالباً پیج نمبر 292 یا 286 ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، فلیقل، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے خیرن، اچھی بات، او یا پھر لیسمت، خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے، 3 باتیں یہاں پر آپ کو ٹوٹل ملیں گی حدیث کے اندر۔ پہلی چیز جو آ رہی ہے، پہلی بات جو آ رہی ہے، پہلا حکم جو یہاں بیان ہو رہا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، فَلْيَقُلْ، تو وہ کہے، خیرن، اچھی بات، او ہوتا ہے یا، لیسمت، وہ خاموش رہے، اچھی بات کہے، کون؟ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ خیر کا کلمہ کہے یا خاموش رہے۔ یہی بات آپ کو تینوں دفعہ ملے گی، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کوئی اللہ پر یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو کوئی بھی مومن ہے، اللہ پر یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو کہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، تیسری بات اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ضیف ہوتا ہے مہمان، ضیوف ہوتی ہے اس کی جمع۔ رواہ البخاری والمسلم، اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کے بعد محاورہ ترجمہ کر دیتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان نوازی کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے۔ 3 احکامات ہمیں مل رہے ہیں جن کا تعلق آداب معاشرت سے ہے، حقوق العباد سے ہے، اور آپ کے اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ایمان کی علامت قرار دیا جا رہا ہے، کیسے کہ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، یعنی مومن وہی ہوگا جو یہ 3 کام کرتا ہوگا، گویا یہ مومن کی علامات۔ پہلی بات جو یہاں ذکر ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ قال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سید، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کیا خاموش رہے۔ 2 آپشنز ہیں بیٹا یہاں بات کرنے کے حوالے سے، تیسری کوئی آپشن نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اپنی زبان کھولنی ہے، اگر آپ نے کوئی کلمہ کہنا ہے تو وہ خیر کا ہونا چاہیے، وہ بھلائی کا ہونا چاہیے، اس سے شر نہیں پھیلنا چاہیے، پھوٹنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے خیر نکلنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان، جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ تو دیکھیں یہاں زبان کا ذکر آ گیا، تو گویا زبان کو اچھے کاموں میں لگایا جائے، خیر کے کلمے میں لگایا جائے، بھلائی کی باتوں میں لگایا جائے، ذکر اذکار میں لگایا جائے، تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے، او لیسمت، تو پھر آپ کو چاہیے خاموش رہے، یا تو اچھی بات کی جائے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا معیار یہ نہیں ہے، آپ کی سوچ اس طرح کی نہیں ہے، تو پھر خاموشی اختیار کی جائے۔
اسی کو کہا گیا نا کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی تول کے بات کیجیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا بات کرنے جا رہے ہیں، آپ کی بات کا وزن ہونا چاہیے، وہ سنی جانی چاہیے، اس کی ویلیو ہونی چاہیے، اس سے خیر نکلنی چاہیے، اس سے بھلائی نکلنی چاہیے، نہ کہ شر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ یہ اسی لیے فرمایا اگر آپ نے بھلائی کا کلمہ کہنا ہے تو ضرور بولیے، لیکن اگر آپ نے کوئی فساد کی بات کہنی ہے، غیبت کرنی ہے، الزام لگانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بہتان لگانا ہے، جھوٹی گواہی دینی ہے، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے جب ہم نے لغو و مشاغل کے بارے میں پڑھا تھا کہ لغو کام کیا ہوتے ہیں، بیہودہ باتیں، بیہودہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ زبان کا غلط استعمال بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھلائی کا کلمہ کہنا ضروری ہے، نہیں تو پھر خاموشی اختیار کی جائے، چپ رہا جائے، ورنہ اپنی زبان کو اچھے مقاصد میں لگایا جائے، ادروائز خاموش۔ بعد یہاں سلائیڈ میں آپ کو یہ تیسری چیز جو حدیثیں بیان ہوئی ہے وہ دوسرے نمبر پہ بیان ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث میں جس چیز کا ذکر تھا وہ تھا ہمسائے کی عزت کرنا۔ یہاں میں نے مہمان کا سلائیڈ میں پہلے بنا دی، چلے ہم اس کو کر لیتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو کہ اللہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے، فلیکرم الضیفہ، تو اس کو چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ٹھیک ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے برکات لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت سارے شیاطین، بہت سارے جو منفی کہہ لیں جو مخلوقات ہوتی ہیں نا، وہ ان کو ساتھ لے جاتی ہیں، ان کے نقصانات ساتھ لے جاتی ہیں۔ گویا آپ پر اللہ کی طرف سے اس مہمان کی وجہ سے اتنی رحمت نازل ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی منفی عناصر ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں پیغمبروں میں کس کی مہمان نوازی مشہور ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عرب سے تھا، اور عربوں کی ابھی بھی یہ عادت ہے، آپ دیکھیں حج کے موقع پر کتنی مہمان نوازی کرتے ہیں، عمرے کے موقع پہ کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور اس سے قبل تو عرب اور بھی زیادہ مہمان نواز تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی مشہور، آپ نے پڑھا نا، جب فرشتے ان کے پاس ان کو اولاد کی بشارت دینے کے لیے آئے تو وہ انسانی شکل میں جب آئے تو انہوں نے سمجھا میرے مہمان آئے، تو انہوں نے قرآن کے الفاظ کیا ہے کہ ان کے آگے بھونا و بچڑا رکھا۔ ٹھیک ہے، شوربے والا گوشت پکا کے نہیں رکھ دیا، بلکہ بھونا و بچڑا ان کے آگے رکھا، ان سے اس کی مہمان نوازی کی۔ اور وہ عربوں کا بھی رواج ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے کرتے تھے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک باہر سے کسی کو لا کے اپنے ساتھ شریک نہیں کر لیتے تھے۔ گویا کوئی مہمان جب تک ان کے ساتھ موجود نہیں ہوتا تھا وہ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ اس قدر عربوں کو عادت ہے مہمان نوازی کی۔ ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی تو مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کافر مسلمان کا فرق نہیں ہوتا، غیر مسلم کی بھی مہمان نوازی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جب ایک شخص آپ کے پاس آیا وہ کافر تھا اور اس نے دودھ کا پیالہ پیا، پھر دوسرا پیا، پھر تیسرا پیا، اور وہ کرتے کرتے 7 پیالے پی گیا، لیکن آپ نے بالکل بھی اس کے اوپر منہ نہیں بنایا، اس کے لیے کوئی ایسے تاثرات نہیں دیے جس سے وہ تنگ ہوتا یا وہ چلا جاتا۔ وہ یہی تو چیک کرنے آیا تھا آپ کتنے حقوق العباد کو ادا کرنے والے ہیں، آپ کتنے مہمان نواز ہیں، یہاں تک کہ وہ اسلام لے آیا، یعنی وہ اتنا متاثر ہوا آپ سے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ مہمان کے لیے اچھا کھانا تیار کرنا بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی جیب پہ بوجھ ڈالا دے، بلکہ جتنا آپ آسانی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں اپنے مہمان کی ضرور عزت کیجیے۔ ٹھیک ہے، اب دونوں کے لیے کچھ اصول دیے گئے ہیں، مہمان کے لیے بھی اصول دیے گئے، میزبان کے لیے بھی دیے گئے۔ میزبان اس کے آنے پہ ناک بو نہ بنائے، اس کی عزت کے ساتھ جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرے، اس کو اپنے ہاں ٹھہرائے۔ ٹھیک ہے، اور مہمان نوازی جو ہوتی ہے نا وہ 3 دن تک لازم ہے، 3 دن تو ضرور کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ اگر کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے اچھے اعمال میں شامل ہو جائے گا۔ دوسری طرف مہمان کو بھی کہا گیا کہ وہ پین گیسٹ نہ بنے، تکلیف دینے نہ بنے، اگر اس کے میزبان کے اتنے وسائل نہیں ہیں تو خام خواہ ٹانگیں پھیلا کر نہ بیٹھ جائے اور اس کے دسترخوان پہ چوڑا نہ ہو جائے، بلکہ جس طرح کی عزت کرنا ہمارے لیے لازم ہے، لیکن دوسری طرف میزبان کو بھی اس میزبان کو اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، لیکن مہمان کو بھی پین گیسٹ نہیں بننا چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اچھا جی، تیسری چیز اور حدیث میں جو دوسری چیز بیان ہو رہی تھی وہ کیا ہو رہی تھی؟ فل یکرم جارہ، کہ اس کو چاہیے اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ پڑوسی کون ہوتا ہے؟ ہمسایہ کون ہوتا ہے؟ ہمسایہ ہم ایک ہی سائے تلے رہنے والے۔ ہم نے فرسٹ ایئر کمپلسری میں بیٹا ان کے حقوق بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے تھے، یہاں بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حق میں بہت زور دیا، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اتنی بار تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا، یعنی وراثت میں اسے حق دے دیا جائے گا جیسے ماں باپ بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، بیوی بچوں کا ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ تلقین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شمار حدیث میں پڑوسیوں کے حق میں ملتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا تو مجھ سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔
ٹھیک ہے، اور اتنی حدیث ہمیں ملتی ہیں کثرت کے ساتھ وافر مقدار میں، اس کے حقوق کے اوپر پھر حق شفا، اسے خاص قسم کا حق حاصل ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر کی دیوار کو اتنا اونچا نہ کرے کہ اس کے پڑوسی کی روشنی اور ہوا رک جائے۔ اب دیکھیں دیوار تو وہ اپنی اونچی کر رہا ہے، لیکن بات کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی روشنی رک جائے گی، اس کی ہوا میں مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اتنی دیوار کو اونچا نہ کیا جائے کہ دوسرے کی ہوا اور روشنی ہی رک جائے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پڑوسی کی عزت کو، آبرو کو، مال کو اپنا مال سمجھا جائے۔ جس طرح آپ کا اپنا مال محترم ہے، آپ اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی پڑوسی کے ساتھ کیا جائے، اس کے اوپر چھینا چھپٹی نہ کی جائے۔ اور پڑوسیوں کے اتنے حقوق کیوں ہیں بیٹا؟ جب ہمارے رشتے دار دور دور ہوتے ہیں، بہن بھائی دور دور ہوتے ہیں، تو یہی وہ تعلق ہوتا ہے جو سب سے پہلے آپ کی غمی اور خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ یہی وہ آپ کا ساتھی ہوتا ہے جو آپ کے دکھ درد میں سب سے پہلے آتا ہے، اگر وہ واقعتاً اچھا پڑوسی ہے، اچھا ہمسایہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ہمسایوں کے حقوق پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے، تو اتنی بے فکری، اتنی لا علمی اچھی بات نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ مومن نہیں سکتا، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تو میں سے شخص مومن نہیں سکتا، اور پھر خود پیٹ بھر کے کھا کے سوئیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا ہو۔ پھر پڑوسیوں کے حقوق یہاں تک ہیں کہ اگر آپ کے پھل لائے ہیں تو اس کا چھلکا باہر نہ پھینکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ مبادہ کے پڑوسی کے بچہ اس کو تنگ کرے، یعنی پھل تو آپ نہیں دے سکے لیکن چھلکا آپ نے شو آف کے لیے باہر پھینک دیا، پیزا کھایا اس کا ڈبہ آپ نے باہر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ درست عمل نہیں ہے، اس کو ویسٹ کیا جائے اچھے طریقے سے تاکہ اس کی نظر نہ پڑے۔ اگر وہ کھا نہیں سکتا تو وہ دیکھ کر تنگ بھی نہ ہو، اگر آپ اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو اس سے چھپا تو سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو چھپایا جائے، اس کو ظاہر نہ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ پڑوسی کے حقوق بہت ضروری ہیں ادا کرنا، اس کا حق بہت زیادہ ہے۔ یہ حسن سلوک سے متعلقہ ہیں، حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کی ادائیگی پہ بہت زور دیا، آداب معاشرت ہمیں سکھائے۔ ٹھیک ہے، اور معاملات کا خیال رکھنا سکھایا۔ عبادات کی اپنی جگہ ہے، معاملات کی اپنی جگہ ہے۔ اب آپ یہ تینوں چیزیں دیکھیں تو اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ عبادات نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کو اچھے طریقے سے کریں گے تو یہ بھی عبادت کے زمرے میں آئیں گے۔ پہلی بات، اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے بات کرنی ہے تو اچھی کریں، ورنہ خاموش نہیں۔ کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے کرنی ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کرنی ہے تو مت کیجیے، آپ خاموش رہیے۔ یہ کس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا۔ اسی طرح آپ نے اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے نا، ایک فرد کے دوسرے فرد کے ساتھ معاملہ ہے، تو یہاں بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ پھر تیسری چیز جو بیان ہو رہی ہے، جو ہمارے یہاں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، کہ مہمان نوازی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج کل اپنے بچوں کو بالکل نہیں سکھاتے یہ چیز، ایون چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عرب خیال رکھتے تھے، پہلے کے لوگ خیال رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، بالخصوص عربوں کے ہاں رواج ہوتا تھا، وہ تو اپنے بچوں کو اپنے مہمان کی عزت کرنا، تکریم کرنا باقاعدہ سکھاتے تھے، کہ وہ گھر میں داخل ہونا، اس کو کیسے سلام کرنا ہے، اس کو بٹھانا کیسے ہے، اس کے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کیسے دھلانے ہیں، اس کو کپڑا یا ٹاول کیسے دینا ہے، کھانا کیسے پیش کرنا ہے، اس کے سامنے کس طرح بیٹھے ہیں۔ مہمان کی پوری تکریم، اصول اور آداب ہوا کرتے تھے، ان کے لیے کمرے خالی کر دیا جاتے تھے۔ یہ چیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ سب حسن معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، جو چیز ہم بار بار کرتے ہیں کہ دین میں عبادات کا حصہ کم اور معاملات کا زیادہ ہے۔ اور عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جب بھی آپ کی کوئی کام، چاہے وہ دنیا کا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں تو وہ آپ کی عبادت بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان تینوں باتوں کا خیال رکھنا، ان تینوں چیزوں کو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی شامل کرنا ہے۔ اور ایز یوزول جس طرح سے آپ پہلے سے کر رہے ہو، آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ بیٹا چھوٹی سی ریکارڈنگ بنا کے مجھے 30 سیکنڈز ٹو 1 منٹ، زیادہ سے زیادہ ٹائم 1 منٹ ہے، اور کم از کم 30 سیکنڈ۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک ریکارڈنگ بنا کے اس کو سننا ہے اور پھر ریکارڈنگ بنا کے بھیجنی ہے۔ آپ لوگ اچھا کام کر رہے تھے، لیکن بہت کم بچے ایسا کر رہے تھے۔ اب آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی اٹینڈنس اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر آپ مجھے بھیجتے ہیں تو میں آپ کی اٹینڈنس مارک کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو پڑھیں، بالخصوص ترجمے کو، اگر آپ ترجمہ کر لیں گے تو آپ کے لیے حدیث تیار کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔